بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے قائم ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ ایک اکیڈمی کا، ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہمارے یہاں شاعرات کے تعلق سے ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ سبیہ صبا سے شاعرات اور شعراء سیکھتے ہیں، ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہم خود کو بہت خوش محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہماری بزم میں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ سبیہ صبا موجود ہیں۔ سبیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ میں پروگرام کے آغاز ہی میں میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری کا حصہ بنی۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا، اور میں آپ کی اور عامر صاحب کی اور آپ کی پوری ٹیم کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے، اور ایک میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ ادب کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ ادب کا فروغ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور لیکن آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بہت آپ کو مبارکباد۔ بہت شکریہ سبیہ۔ وہ آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ میں نے بہت اچھا تعارف پیش کیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کہ میں اپنی یہ ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر ڈالوں گا، اور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی۔ اپنے 5 شعری مجموعے آپ کے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں اور کافی پذیرائی حاصل کر چکے ہیں، تو ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ وہ آپ کے تعارف میں جو میں نہیں عرض کر سکا، جو نہیں بتا سکا، تو میں ذاتی طور پر درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے تعلق سے ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی، میرے 5 جیسا کہ آپ نے کہا مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 79 میں میرا آخر میں آیا تھا، 79 کے آخر میں لفظوں کا شہر، اس کے بعد تیری صدا آئی، پھر لفظ بنے تصویر، پھر تخیل، پھر دل درد آشنا، یہ مجموعہ کلام ہے۔ اور میرا تعلق علمی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ والد کو بھی شاعری کرتے ہیں، میرے بھائی رضا وہ بہت اچھے نقاد، اور بہت ان کا بھی کام ہے، ادبستان ٹی وی ان کا ہے، اور ماحول ہمیں اتنا اچھا ملا۔ اس کے بعد میں خوش قسمت ہوں کہ مطلب بھائی بھی ساتھ، والد بھی ساتھ، اب پھر بعد میں ہسبینڈ بھی ساتھ، صغیر جعفری صاحب، تو یہ سب ایک میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ورنہ لوگ شکایت ہی کرتے ہیں کہ بھائی، لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں ماحول تو ملا لیکن موقع نہیں دیا گیا یا کچھ، لیکن بلکہ میں نے ساتھ دیا اپنے ہسبینڈ کا بھی، کہ انہیں شوق تھا مشاعروں کا، تو میں نے اس کو پھر ویب سائٹ بنائی ان کے لیے، اور اردو منزل کے نام سے، اور ان کا جو وہ تقریبات کراتے تھے، اس کے علاوہ میں نے UAE میں جب میں تھی تو گھر میں نشستیں جو کی وہ یاد کرتے ہیں لوگ کہ بہت ہی اچھی تھیں، اور پھر ہم نے وہاں کی ہر ریاست میں مشاعرے کرائے۔ یہ میرا شوق نہیں مشاعرے کروانا یا یہ صغیر صاحب کا شوق ہے، لیکن میں نے ساتھ پورا دیا جب میں گئی ہوں۔ سبیہ، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی وہ احباب جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، ان تک یہ بات بھی پہنچ جائے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں ایک سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ بہت شکریہ۔ تو سبیہ، یہ شاعری جو ہے آپ کی سمت آئی یا آپ شاعری کی سمت گئیں؟ بس ایک بڑا دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں نا بچوں کو کبھی ڈانٹ نہیں پڑی، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک ماحول تو بتایا نا کہ ہمارا ادبی تھا، اور والد بھی شاعری کرتے دیکھا، سنتے ہوئے دیکھا، انہیں پڑھا رہے ہوتے تھے، تو ایک بار ایسا ہمارے کوئی ڈانٹتا نہیں تھا کوئی کسی کو، تو ایک دفعہ میری بہن بڑی
آپ بھی انہیں کہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. اب میں ان کو کوئی جواب تو دے نہیں سکتی تھی. تو ایک ان دنوں ایک گانا تھا، کیا تھا وہ، تو وہ اس کی میں نے بالکل ان کے وہ لکھا اس کے، ذہن سے ایک دم نکل گئی چیزیں. تو وہ وہاں سے میں نے وہ ایک لکھا، لیکن وہ میں نے کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ اس پورا شعر لکھا ہے میں نے گانے کی طرز پہ. تو وہ میں نے ہمیشہ چھپا کے رکھا کہ آپ ہی کو کے بارے میں میں نے ایسے لکھا ہوا تو ذہن میں تو ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں سنایا. وہاں سے میں شروع کیا وہ. جی تو بس اس طرح سے میرا یہ آغاز ہوا. اچھا، ویسے ہی شاعری کی جانب آنا، شاعری کی دنیا میں رہنا، اور ایک ماحول ایک خاص ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک شعری دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہے. تو اس دنیا میں رہنا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے اس میں ظاہر رہنا. اس میں آپ کی جب بھی کوئی دل چاہا اپنا اظہار کہیں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں تو بہت کچھ آپ پرسکون ہو جاتے ہیں. اور بعد میں کوئی اچھی چیز آ جائے اللہ کی طرف سے اترے تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی کہ اچھا یہ میں نے لکھا، یہ تو بہت اچھا لکھا گیا. اور اس میں وقفے بھی بہت آئے میرے، تو میں ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جمع ہوتی رہتی ہیں چیزیں، اور پھر جب آپ کرتے ہیں تو اب ایک کتاب نکل آتی پوری. واہ، بہت اچھے. وہ یکجا ہوتا رہتا ہے یکجا آپ ہوتا رہتا کا. ہے جو آپ آبزرو کرتے ہیں یا اپنے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، ارد گرد کی چیزیں جو ہیں، لوگوں کے مسائل جو ہیں، وہ سب آپ کے اندر جذب ہوتے رہتے ہیں. اچھا، اگر صبیہ میں جاننا چاہوں کہ بہت ایک سطحی سا سوال ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں صبیہ صبا کے بارے میں، تو صبیہ آپ کی جو شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں تو ہم اسے کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کیا موضوعات ہیں آپ کے بنیادی؟ میں جو بھی میرے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں وہ لکھتی ہوں. اچھا، جیسا بھی ماحول چل رہا ہو وہ لکھتی ہوں میں. یعنی ارد گرد کے جو بھی مناظر ہیں، جو جو بھی مناظر ہیں، تجربات ہیں، جو مشاہدے ہیں، ہے نا؟ جو بھی مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ میری ذات کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر میں کسی کے دکھ میں دیکھوں تو یوں لگتا ہے کہ مجھے جیسے یہ مجھ پہ طاری ہو گیا بعض واہ دفعہ. واہ. یعنی آپ کی شاعری کا بنیادی موضوع زندگی سے وابستہ ہر شے ہو گئی ہے نا، جو بھی ہے وہ آپ کے شاعری کے موضوعات ہیں. تو صبیہ، ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی شہر میں سینئر شاعرات کی جب صف کو دیکھتے ہیں تو بہت محدود سی ہے، یعنی 2-4 شاعرات ہیں، اور الحمدللہ ان 2-4 شاعرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو آپ اپنے بعد آنے والی جو تازہ کار شاعرات ہیں ان سے کیا امیدیں وابستہ رکھتی ہیں؟ ان کی کاوشات کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، یا ان کا شاعری میں مستقبل کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ ایک دفعہ بانو قدسیہ نے جب میری ایک کتاب کی رونمائی میں انہوں نے شرکت فرمائی، اشفاق احمد نے، بانو قدسیہ نے، تو انہوں نے کہا صبیہ تم کس شعبے میں آ گئی ہو، یہاں مزدوری زیادہ اور معاوضہ کم ہے، یہ بہت مشکل کام ہے یہ. تو اگر کوئی اس سے جڑا رہے اور اس کو آگے لے کے چلتا رہے، اور اس میں کوئی سود و زیاں کا چکر نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں اور یہی ایک آپ کی طرف سے کاوش ہے، تو جو لے کے چلے گا جتنی دیر تک تو وہ کامیاب ہے. بہت اچھے. مطلب اس میں آپ مالی معاملات کو نہ دیکھیں، یعنی مفادات کو نہ دیکھیں کہ مالی آپ کے مفادات کیا وابستہ ہیں اور اس کا ریٹرن آپ کو کیا ملتا ہے، بلکہ یہ نہ آپ شہرت کے پیچھے بھاگیں. یہ آہستہ آہستہ اگر آپ کام کرتے رہیں گے تو خود بخود آپ کو ملتی جائے گی. کبھی بھی شہرت کے پیچھے دانستہ آپ شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں. آنے والی جو بھی شاعرات ہیں میں یہی کہوں گی کہ جیسے اس میں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کریں، یعنی کہ آپ اپنی کاوش جاری، لکھنے کے عمل کو جاری رکھیں. بہت اچھی بات ہے. تو پھر صحیح ہے. بہت اچھی بات ہے. ہاں، وجہ یہ کہ آپ لکھنے جو ہے مثال کے طور پہ لکھنے کو 10 منٹ دے رہے ہیں اور اپنے
شہرت کے چکر میں آپ 2 گھنٹے صرف کر رہے ہیں تو وہ بیکار ہیں. وہ 2 گھنٹے آپ لکھنے کو دیں اور 10 منٹ اس کاوش میں کر لیں کہ آپ کی شناخت بھی بنے. جی پھر وہ اس میں بہت عزت بھی ہوتی ہے اور اس میں پائیداری بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ مل جاتی وقتی طور پہ پھر بعد میں وہ نام بھی نہیں یاد رہتا کہ اتنے زیادہ. بعض آپ دیکھیں بعض مشاعروں میں اتنا نامور لوگ تھے, وہ میں تو خود دیکھا کہ اب لوگوں سے بات کرو تو ان کا نہیں پتا ہوتا, نام بھی نہیں جانتے. نام بھی نہیں جانتے. بہت اچھی بات ہے. اچھا لیکن سبیہ, ان کا نام ہوتا ہے کہ جو آرام سے چلتے ہیں, آہستگی سے, اور اپنا کام کرتے جاتے ہیں. کام پر جنہوں نے فوکس کیا ہوا ہے, توجہ تمام تر کام پر ان کے, اور ان کا پھر کام بولتا ہے. کام بولتا ہے. یہ اچھی بات ہے. جیسے کہ سبیہ صبا کا کام بول رہا ہے اور لوگ خوش ہیں, مطمئن ہیں. اور نہیں, بالکل مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ سبیہ صبا ہمارے شہر میں ہیں. سبیہ صبا سے بہت سے ان کے ہم عصر, ان سے جونیئر استفادہ کر رہے ہیں ان کے کلام سے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی فخر ہوتا ہے کہ آپ کل وقتی شاعرہ ہیں. آپ خواہ یہ بات مانیں یا نہ مانیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ... نہیں, میں اور بھی کام کرتی ہوں. اچھا. ویب سائٹ میں نے بنائی تھی 2000 میں, تو اس کے بعد اب کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو, تو اردو منزل کو. تو وہاں میں بیٹھ کے فارغ تھی. میں نے جب یو اے ای میں جاب نہیں کرتی تھی یا کوئی میں نے کام نہیں کرنا تھا میرے ذمہ, تو پھر میں اردو منزل پہ بہت کام کیا, اور اب بڑی اچھی اچھی چیزیں اس میں سے اب لوگ خود لے کے اور پھر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اردو منزل ایک ویب سائٹ میں نے بنائی تھی اس زمانے میں, جب ایک تھی پہلے, شاید اردو پوائنٹ تھا شاید. لوگ اتنا جانتے بھی نہیں تھے ویب سائٹ کے تعلق سے, نہیں جانتے تھے. تو میرا وقت گزارنے کا ایک طریقہ تھا کہ وہاں یہاں تو لوگ مطلب جو فارغ ہوتے ہیں سوتے رہتے تھے یا فون پہ باتیں کرتے رہتی تھیں, تو وہ مجھے دونوں ہی نہیں پسند کام. تو میں پھر مجھے کچھ کرنا تھا, تو پھر میں نے اس وقت میرے پاس میں خود ہی غزلیں جو میرے پاس بکس تھیں وہاں پہ یو اے میں, اس کو ٹائپ کرتی تھی, پھر پوسٹ کرنا شروع کر دیتی تھی, تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. بہت اچھے. اچھا, چونکہ یہ جو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی یا پھر یہ موبائل اور فیس بک اور انسٹاگرام اور پھر یہ تمام جو چیزیں, تو سبھی ہم نے دیکھا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ جڑ گئی ہے اس سے, ہے نا. اور ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ جب ہم اشعار کہا کرتے تھے تو بڑے ایک ترتیب سے شعر کہتے تھے, اور پھر وہ کم از کم 7 شعر یا 5 شعر یا 11 شعر پوری غزل ہونے کے بعد جو ہے پھر جی میں یہ آتا تھا کہ یہ کہیں پیش کی جائے, ہے نا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ گھر پر بیٹھے ہیں, آپ نے ایک مطلع ہو گیا اور آپ نے وہ فوراً فیس بک پر ڈال دیا, اور اس کا رسپانس بھی آ گیا, اور اس کے ساتھ آپ نے ایک تحریر بطور نوٹ بھی لکھ دی کہ غزل جاری ہے, ہے نا. تو نہیں, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, اس میں تھوڑا وقت دینا چاہیے, کیونکہ وہ بعض دفعہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں آپ کو خود بخود وہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو تبدیل کر لیں. بالکل ٹھیک آپ اس میں جو فالتو کے لفظ ہوتے ہیں نا, جب آپ وہ نکالنے کی آپ کو عادت پڑ جائے نا, اور اچھا کوئی مضبوط لفظ ان کی جگہ آتا جائے, وہ جیسے آپ بھرتی کے لفظ نکالیں اور اچھا کر لیں, جو اس کی جگہ ہے, جو وہ خود بخود قدرت کی طرف سے آ جاتی ہے. لیکن جب آپ اتنی, وہ مضبوط مصرع ہو بہت جاتا ہے. اچھی بات ہے, اور جب آپ اتنی برق رفتاری سے وہ پھر داد مل گئی تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اصلی داد ہے, یہ پتہ نہیں. تو میرا یہ خیال ہے سبیہ کہ یہ عمل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بالکل درست نہیں ہے. غزل کو وہ ایک ہمارے سینئر ایک اصطلاح اور ایک زبان استعمال کیا کرتے تھے کہ غزل کو پکنے دیں, ہے نا, یعنی اسے پکنے دیں. یہ کیا کہ آپ نے ایک شعر بھیجتے ہیں نا, وہ پھر اس پہ داد ملتی, پھر اگلا لکھتے ہیں, پھر اگلا, یہ پتہ نہیں کس طرح سے, ہے نا, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اچھا, آپ یہ جو سلسلہ ہے موبائلز کا, فیس بک کا, لیکن ایک چیز اس میں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں سبیہ کہ یہ کہ پہلے آپ غزل کہتے تھے, پھر آپ نشست کا کوئی انتظار کرتے تھے کہ کوئی نشست ہوگی تو میں وہاں پیش کروں گی یا کروں گا کلام اپنا, لیکن اور وہ پھر زیادہ سے زیادہ 40 آدمی 50 آدمی, مشاعرہ ہوگا تو 100-200 آدمی تک آپ کا کلام پہنچ جاتا تھا. اب آپ فیس بک پر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, اپنا شعر ڈالتے ہیں, غزل ڈالتے ہیں, نظم ڈالتے ہیں,
تو وہ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے آپ کے ایک کلک سے، اور اس کا رسپانس بھی اسی طرح سے، اسی طاقت سے آتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ کیسا دیکھتی ہیں، خاص کر یہ جو نہیں، یہ وقتی چیزیں ہوتی، وہ جو ہے اس پہ پھر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور ایسے نہیں، جو ادب میں اگر آپ کو مانا جائے گا تو وہ آپ کے کلام کی وجہ سے مانا جائے گا. یہ نہیں کہ وقت کس نے داد دی یا نہیں دی، اچھا کتنے کامنٹ ملے آپ کو، کتنے کمنٹ ملے، اس سے نہیں ہوتا. اس سے کوئی وہ نہیں ہے. آپ یہ جو جب آپ تحریر کریں گے، آپ کی کتاب آئے گی یا کچھ آئے گی، تو اس میں پھر وہاں تو نہیں نا اس طرح، پھر آپ کو آپ کا کام ہی بولتا ہے. وہاں پہ آپ کے کامنٹ پیش نہیں کیے جائیں گے، جی نہیں جی فلاں نے اس پہ کامنٹ یہ کیے اتنے تھے، آئے تھے کامنٹس، اتنے آئے تھے، نہیں آئے تھے، یہ وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے. تو پھر آپ کا یہ کلام ہی دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. تو سبھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. آپ کی اجازت سے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم وقفے پر جائیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی ممتاز شاعرہ، دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ صبیحہ صبا. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر صبیحہ صبا سے کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ صبیحہ صبا. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعت تک منتقل کر رہی تھیں. ہم وقفے سے آ گئے ہیں. صبیحہ صبا سے درخواست کریں گے کہ آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک اپنا خوبصورت کلام منتقل کریں. جی صبیحہ، جی غزل پیش کرتے جی عطا کیجیے. دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، واہ، دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے. بہت اچھے، بہت اچھے، واہ ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، واہ. ہم درد کی گہرائی سے ہوتے کہاں واقف، کچھ درد اگر دل نے سنبھالے نہیں بہت ہوتے. اچھے صبیحہ، بہت اچھے، واہ 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 صد شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، واہ. صد شکر کے ایثار کے جذبے ہیں سلامت، ورنہ تو کسی دکھ کے ازالے نہیں ہوتے. واہ 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 بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، واہ. بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، ہم نے وہ پڑاؤ کہیں ڈالے نہیں بہت ہوتے. اچھے، بہت اچھے، شکریہ. واہ. بن جائیں جو اوروں کے لیے باعث زحمت، ہم نے وہ پڑاؤ کہیں ڈالے نہیں ہوتے، اور ہم درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث. بہت اچھے، ہم درد بھی بن سکتے ہیں آزار کا باعث، ہم درد بھی دنیا سے نرالے نہیں ہوتے. بہت اچھے، بہت اچھے، دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں واہ ہوتے، واہ. جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں. کیا کہنے ہیں صبیحہ، واہ واہ واہ. ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ بس کلام پیش کرتے ہی رہیں اور ہم آپ کا کلام سماعت کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے، جی یہ تو جی اچھی. عطا کیجیے. آنکھ کی جھیل میں ڈوبے ہیں نظارے سارے، آنکھ کی جھیل میں ڈوبے ہیں نظارے سارے، یاد بن بن کے ابھرتے ہیں خسارے سارے. بہت اچھے صبیحہ، بہت اچھے. آنکھ کی جھیل میں ڈوبے ہیں نظارے سارے، یاد بن بن کے ابھرتے ہیں خسارے سارے. کتنا آسان سمجھتے ہیں یہ خوش فہم سے لوگ، بہت اچھے. کتنا آسان سمجھتے ہیں یہ خوش فہم سے لوگ، کتنا آسان سمجھتے ہیں یہ خوش فہم سے لوگ، سہنے پڑتے ہیں محبت میں خسارے سارے. بہت اچھے، بہت کتنا اچھے، آسان سمجھتے ہیں واہ یہ خوش فہم سے لوگ، واہ. سہنے پڑتے ہیں محبت میں خسارے سارے. دل کبھی اپنی ہی تنہائی میں گم سم روئے، واہ. دل کبھی اپنی ہی تنہائی میں گم سم روئے، دور دیسوں کے ہوئے جن کے بھی پیارے سارے. بہت اچھے، دور دیسوں بہت کے اچھے، ہوئے جن کے بھی پیارے واہ سارے، واہ واہ اور ہیں چمکتے ہوئے دن رات ستاروں والی، واہ. ہے چمکتے ہوئے دن رات ستاروں والی، کوئی کس طرح سے یہ نقش اتارے سارے. بہت اچھے صبیحہ، واہ واہ ہے واہ چمکتے واہ. ہوئے دن رات ستاروں والی، کوئی کس طرح سے یہ نقش اتارے سارے. مرحلہ وار مسائل سے گزرتے ہوئے لوگ، واہ
مرحلہ وار مسائل سے گزرتے ہوئے لوگ کس نے کس طرح سے دن اپنے گزارے سارے بہت اچھے بہت مرحلہ اچھے وار مسائل سے گزرتے ہوئے لوگ واہ کس نے کس طرح سے دن اپنے گزارے سارے، اور ایک مہلت کا زمانہ جسے اپنا کہہ لیں، واہ ایک مہلت کا زمانہ جسے اپنا کہہ لیں، ورنہ موجود ہے صدیوں سے نظارے سارے، ایک مہلت کا زمانہ جسے اپنا کہہ واہ لیں، واہ 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 ورنہ موجود ہیں صدیوں سے نظارے سارے، حکمرانی ہے اسی کی وہی مالک سچا، حکمرانی ہے اسی کی وہی مالک سچا، ہر طرف چلتے ہیں بس اس کے اشارے سارے، بہت اچھے سبیہ بہت حکمرانی ہے، اچھے بہت شکریہ، بڑی مہربانی، حکمرانی ہے اسی کی وہی مالک سچا، ہر طرف چلتے ہیں بس اس کے اشارے سارے، آنکھ کی جھیل میں ڈوبے ہیں نظارے سارے، بہت اچھے یاد بن بن کے ابھرتے ہیں خسارے سارے۔ بہت اچھے بہت اچھے، گر ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام اور عطا کر دیجیے۔ سارا منظر بدل کے دیکھ لیا، واہ سارا منظر بدل کے دیکھ لیا، زندگی کو سنبھل کے دیکھ لیا، بہت اچھے بہت اچھے میرے لفظوں کی وہ گرفت میں ہے، واہ اس کو اندر غزل کے دیکھ لیا، بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ، میرا چہرہ ہے آئینہ میرا، واہ میرا چہرہ ہے آئینہ میرا، میں نے خود سے نکل کے دیکھ لیا، واہ واہ میرا واہ چہرہ ہے آئینہ میرا، میں نے خود سے نکل کے میں نے دیکھ خود لیا سے نکل کے دیکھ لیا، پھر محبت کی وسعتیں دیکھیں، واہ پھر محبت کی وسعتیں دیکھیں، جب محبت میں ڈھل کے دیکھ لیا، بہت اچھے پھر محبت کی وسعتیں دیکھیں، جب محبت میں ڈھل کے دیکھ لیا، پھر تو جیسے کہیں قرار نہیں، واہ پھر تو جیسے کہیں قرار نہیں، بے قراری میں چل کے دیکھ لیا، بہت اچھے سبیہ واہ پھر تو جیسے کہیں قرار نہیں، بے قراری میں چل کے دیکھ لیا، اور ہے وہی اضطراب کا عالم، واہ ہے وہی اضطراب کا عالم، میں نے پہلو بدل کے دیکھ لیا، بہت اچھے ہے وہی اضطراب کا عالم، میں نے پہلو بدل کے دیکھ لیا، اور کون قسمت سے جیت سکتا ہے، بہت اچھے کون قسمت سے جیت سکتا ہے، آنسوؤں نے ابل کے دیکھ لیا، واہ واہ کون قسمت سے جیت سکتا ہے، آنسوؤں نے ابل کے دیکھ لیا، اور پھر محبت کی وسعتیں دیکھیں، واہ جب محبت میں ڈھل کے دیکھ لیا۔ بہت اچھے سبیہ بہت اچھے، آپ اجازت دیں تو یہ غزل آپ کی ایک نیچے گر گئی، میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو سبیہ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اچھا سبیہ یہ بتائیے کہ آپ کا زندگی کا بیشتر حصہ دبئی میں یا عرب امارات میں گزرا، کہ وہاں کے کیسے تجربات آپ کے رہے، وہاں کی ایک ادبی فضا کیسی تھی، وہاں آپ کے شوہر جو خود بہت اچھے شاعر ہیں صغیر جعفری صاحب، انہوں نے وہاں بہت اچھے اچھے مشاعروں کا اہتمام کیا، اس میں آپ کا ان سے کیا تعاون رہتا تھا، اور آپ کے حافظے میں وہ کون سے احباب ہیں جنہیں آپ نے وہاں مدعو کیا؟ یہ تو ایک صغیر صاحب کے پاس تو بہت ہی لمبی فہرست ہے، لیکن جب سے میں نے شامل کیا، کیونکہ وہاں پہ جنگ کے ایک نمائندے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہفتے میں 5-6 نشستیں میرے جانے سے پہلے کرواتے تھے، اچھا اور بعض دفعہ کہتے 7 بھی ہو جاتی تھی، تو جو بھی اس شہر میں شاعر آتا تھا، بڑا شاعر چھوٹے سب کے لیے پذیرائی یہ کرتے تھے، اپنا شام کے وقت سارے احباب جمع ہو جاتے تھے، تو یہ ان کی روٹین تھی۔ پہلے میں نے کہا تھوڑا سا کم کریں یہ، اور ذرا پھر میں نے گھر کے اندر اپنے کیا تھا، اہتمام کیا تو وہاں ہم نے بڑی اچھی اچھی شامیں منائیں، ظہور الاسلام جاوید صاحب کے ساتھ، یعقوب تصور کے ساتھ، اور دیگر احباب کے ساتھ، مرتضیٰ برلاس بھی آئے اس میں، اور مطلب مختلف ملکوں سے جب شاعر آتے تھے، کوئی کینیڈا سے، امریکہ سے، سب کے لیے ہم کرتے تھے وہاں پہ گھریل میں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ مشاعرے بھی ساری ریاستوں میں کروائے، جہاں کبھی بھی نہیں ہوا تھا وہاں جا کے بھی ان کے جو جا کے ہم نے وہاں پہ جگہ لی، اور پھر ہم نے
اہتمام کیا. اور پھر سب لوگ وہاں پہ سامعین بھی دور دراز سے آتے تھے, یعنی اگر ہم دبئی میں کر رہے ہیں تو ابو ظہبی سے سب جگہ سے وہاں سب شاعر آتے تھے. تو یہ ہم نے کافی کیے. پھر جشن یوسفی جو ہوا اس میں نے بہت اہم وہاں پہ میرا حصہ تھا. وہ وہاں کی ایسوسیشن نے کیا, پاکستان ایسوسیشن نے, لیکن جو رابطہ تھا وہ میں ہی کر رہی تھی, اور اس کے بارے میں جو مجلہ چھپا اس میں سب چیزیں اس میں میرا حصہ تھا سارا. تو وہ نشستیں بہت کرتے تھے. تو پھر مجھے یہ لگا کہ یہ تو اتنا بڑا کام نہیں کہ یہ میٹنگز کی, جشن تو بہت اچھا ہوا. تو پھر وہیں پہ فرحت پروین بھی آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ہم نہیں کوئی جشن اپنے طور پہ کر کے دیکھتے ہیں. تو میں نے فرحت پروین کے لیے جشن کیا, تو 20 دن کے بعد وہ اس سے اچھا جشن ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ ذاتی طور پہ تھا, اردو منزل کی طرف سے تھا. اس کے بعد ایوب خاور کے لیے جشن کیا, اہتمام کیا. تو مطلب ہم اس طرح کے کام کرتے رہتے بہت تھے. اچھے بہت اور اچھے. مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, پورا وہاں پہ اہتمام, لوگوں کو سب کو بلا کے مشاعرے, شارجہ میں بہت کیے, دبئی میں بہت کیے, اور ابو ظہبی تو ہم رہتے ہی تھے. تو وہاں شاعر بھی زیادہ تھے, ہمیں اور جگہ سے نہیں بلانے کی ضرورت پڑتی تھی. تو بہت اچھے. اور وہی کاوشات آپ کی تاحال جاری ہیں, یعنی ادبی طور پر اب آپ کچھ ایک چینل پہ انٹرویوز وغیرہ بھی جی ہاں, وہ میرا ایک چینل ہے. تو اس میں پہلے وہاں بھی میرے پاس, میں نے کہا نا میں اس میں ادب میں ہی پناہ ڈھونڈتی تھی. جی ہاں. تو وہاں پہ میں نے کتابیں تھیں بہت ساری, لوگ بھجوا دیتے. تو میں وہ کتابیں پڑھ کے کیمرہ اپنی طرف رخ کیا, اور وہاں بیٹھ کے میں اس پہ کچھ تبصرہ کرتی تھی, کوئی غزلیں سنائیں, کچھ اس میں سے جو شاعروں نے لکھا ہوا ان کے بارے میں کچھ اپنی رائے دے کے, تو وہ میں کرتی رہی. تو لیکن یہ ہے کہ شروع میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس کی لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. لوگوں نے مجھے اس طرح سے نہیں, اس طرح سے رسپانس اس کا نہیں آیا کسی کا. لیکن جب کافی پھر میرا دل اکتا سا گیا, تو پھر میں نے کہا کیا میں یہ لگی رہتی ہوں, پتہ نہیں. لیکن جب میں لاہور گئی تو سعود عثمانی الحمرا میں ملے, وہ سیڑھیوں میں اوپر کی طرف سے تیزی سے اتر, ابھی جائیے نہیں میں ذرا. تو پھر انہوں نے تعریف کی, کہہ رہے کہ آپ نے اتنا اچھا میرا کتاب پہ تبصرہ کیا. پھر تو کراچی آئی تو یہاں بھی لوگوں نے, یا سب جگہ پھر وہ پتہ چلا کہ اب میں نے کہا اب کیا فائدہ. لیکن بہرحال جب میں یہاں آئی, ہم لوگ جب سید صاحب ریٹائر ہو گئے, پھر انہیں پھر ایکسٹینشن ملی, ہم سب کام وہاں مکمل کر کے بچوں کو امریکہ بھیج کے, ایک بچے کو وہاں UAE میں سیٹل کر کے پھر ہم واپس آ گئے. یہ کہہ رہے میں بہت دن سے پاکستان سے گیا ہوں. میرے ہسبینڈ کہنے لگے تو مجھے پاکستان میں ہی رہنا ہے, حالانکہ اس وقت اتنے حالات بھی اچھے نہیں تھے. تو پھر یہاں آ کے جب میں نے دیکھا, میں نے کہا یہاں تو کتاب بھی ہے اور صاحب کتاب بھی ہیں, تو کیوں نہ انہیں بلایا جائے. وہ میرا بہت اچھا تجربہ رہا کہ ان سے گفتگو کی, آپس میں. ظاہر ہے جیسے آپ اور میں ابھی کر رہے ہیں, تو ہمیں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم کوئی, اور آپس میں سے بات چیت ہم کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ پھر ساتھ کے ساتھ ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوش ہو کے گئے ہیں, یا اچھا اسی وقت وہ اندازہ ہو جاتا ہے گفتگو سے. وہاں مجھے کمی محسوس ہوتی تھی نا, کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کسی کوئی پڑھ رہا ہے کہ کیا ہے, وہ ان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. یہ بنیادی چیز ہوتی ہے, اور اس سے آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اس کی کاوشات کو سراہا جا رہا ہے, یا اچھا پروگرام ہوا ہے. بہت اچھا رہتا ہے, حوصلہ ملتا ہے. بالکل. آپ اگلے اس کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں, اگلے قدم اٹھانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اچھا سب یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب میں ایک گروہ بندی جو ہے وہ ہمیشہ ہی سے سلسلہ اس کا چل رہا ہے. اچھا ایک ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ تنقید برائے اصلاح, اور ایک جو ہے وہ تنقید برائے تنقید, ہے نا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی موجودہ جو ادبی گروہ بندی ہے وہ اپنے معیار سے بہت زیادہ نیچے گر چکی ہے, یا اس ادبی گروہ بندی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ اچھا میرا تجربہ میرا اور سگی صاحب کا بالکل مختلف ہے. کہ ہم UAE سے آتے تھے تو ہماری ہر جگہ پذیرائی ہوتی تھی, ہمیں ہر کوئی بلاتا تھا, چاہے دور وہاں پہ ہو, کہیں پہ بھی ہو, اس شہر مختلف علاقوں میں جہاں پہ بھی ہو, ہر کوئی اپنی اس میں مدعو کرتا تھا. باہر والوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ انہیں سب لوگ بلاتے ہیں,
اب اس کی وجہ نہیں مجھے پتا. تو ہمیں اس وقت بھی سب نے بلایا. اب بعد میں یہ میں نے ایسا کام شروع کیا کہ سب کا رابطہ رہا. یعنی مجھے ان گروہ بندیوں کا زیادہ نہیں پتا, کوئی زیادہ وہ نہیں, اور نہ آپ کسی گروپ کا حصہ ہیں نہ میں کسی غالباً. گروپ کا حصہ. میں سب کے لیے, جیسے اگر فرض کیا میں نے 50 انٹرویوز کیے ہیں, بلا کے گفتگو کے پروگرام کیے ہیں, تو مطلب وہ خوشی ایک طرح سے ہوئی. اور یہ فروغ کے ادب کے فروغ کے لیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں, تو میرا بھی چھوٹا سا اس میں حصہ ہے. بہت اچھی, یہ کار خیر ہے. کار اور یہ خیر ہے, اور اس میں جو ہے اس میں بھی کوئی برا نہیں مانتا. یعنی میرا ان سے ویسے واسطہ کسی گروہ سے نہیں پڑا کہ بھئی یہ شاید کوئی اور لوگ جو اندر گھسے میں ہیں انہیں پتا ہوگا, مجھے نہیں. وہ بالکل بالکل. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ پروگرام بزم شاعری دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعرہ سبیہ صبا موجود ہیں, جو خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں, خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سبیہ صبا سے کلام کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ سبیہ صبا موجود ہیں, جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. سبیہ, جی جی, آپ سے درخواست گزار ہیں کہ کچھ کلام عطا کیجیے. جی. میرے خواب جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر. واہ, میرے خواب جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر. یہ دھواں دھواں سا کیا ہے میرے گلستاں کے اندر. بہت اچھے سبیہ, بہت اچھے. میرے خواب جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر. یہ دھواں دھواں سا کیا ہے میرے گلستاں کے اندر. جو سبھی کے دل پہ گزری وہ سبھی ہے اس میں لیکن. واہ, جو سبھی کے دل پہ گزری وہ سبھی ہے اس میں لیکن. میری داستاں الگ ہے میری داستاں کے اندر. بہت اچھے, بہت اچھے. جو سبھی کے دل پہ گزری وہ سبھی ہے اس میں لیکن. میری داستاں الگ ہے میری داستاں کے اندر. وہی میری جاں کے دشمن کہیں مل گئے ہیں شاید. واہ, وہی میری جاں کے دشمن کہیں مل گئے ہیں شاید. کوئی گلستاں کے باہر کوئی گلستاں کے بہت اندر. اچھے, بہت اچھے. بہت شکریہ. واہ واہ. وہی واہ, میری واہ. جاں کے دشمن کہیں مل گئے ہیں شاید. کوئی گلستاں کے باہر کوئی گلستاں کے اندر. یہ عجیب کھلبلی ہے کہ ہلا ہوا ہے محور. واہ, یہ عجیب کھلبلی ہے کہ ہلا ہوا ہے محور. کوئی اور آ گیا ہے میری کہکشاں کے اندر. واہ, واہ, واہ. یہ عجیب کھلبلی ہے کہ ہلا ہوا ہے محور. کوئی اور آ گیا ہے میری کہکشاں کے اندر. میں لرز کے رہ گئی ہوں میں تڑپ کے سوچتی ہوں. واہ, میں لرز کے رہ گئی ہوں میں تڑپ کے سوچتی ہوں. کوئی دشمنوں کی خو ہے صف دوستاں کے بہت اندر. اچھے سبیہ, بہت اچھے. میں لرز کے رہ گئی واہ. ہوں میں تڑپ کے سوچتی ہوں. کوئی دشمنوں کی خو ہے صف دوستاں کے اندر. جو بکھر کے رہ گئے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا. واہ, جو بکھر کے رہ گئے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا. وہ محبتیں کہاں ہیں میرے کارواں کے اندر. کیا کہنے, کیا کہنے. جو بکھر کے رہ گئے ہیں واہ. انہیں سوچنا پڑے گا. وہ بہت محبتیں کہاں ہیں میرے کارواں کے واہ, واہ, اندر. ہیں ہزار دکھ کے پہلو انہی بے قراریوں میں. واہ. ہیں ہزار دکھ کے پہلو انہی بے قراریوں میں. کہیں مسکراہٹیں ہوں میرے اس جہاں کے اندر. بہت اچھے, میرے بہت خواب اچھے. جل رہے ہیں دل ناتواں کے اندر. یہ دھواں دھواں سا کیا ہے میرے گلستاں کے اندر. بہت اچھے سبیہ, خوبصورت کلام پیش. دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح. واہ, دل میں خاموش سا بیٹھا ہے خزانوں کی طرح. گونجتا ہے کوئی معبد میں اذانوں کی طرح. بہت اچھے, بہت اچھے. اور خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے. واہ, خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے. ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح. بہت اچھے. خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے. ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح. یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں. واہ, یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں. تم گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح. یہ تو سوچا ہی نہیں تھا میرے پیارے لوگوں. واہ, واہ, تم واہ. گزر جاؤ گے چپکے سے زمانوں کی طرح. اور اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے. واہ, اس پہ ہر طرح کے موسم کا اثر ہوتا ہے.
ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی بہت طرح، اچھے سبیہ، اس پہ واہ ہر طرح کے موسم کا اثر بہت ہوتا اچھے، ہے، واہ 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 ایک جہاں دل میں ہے آباد جہانوں کی طرح، اور خیر کی فصل اگا کر اسے پکنے کے لیے ایک توکل پہ میں چھوڑوں ہوں کسانوں کی طرح۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا خوبصورت کلام پیش کر رہی بہت ہیں آپ۔ شکریہ۔ اب ایک اور غزل۔ جی جی ضرور عطا کیجیے۔ صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مظلوم ہیں خونخوار بھی ہو سکتے بہت ہیں، اچھے، بہت اچھے، صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو مظلوم ہیں خونخوار بھی ہو سکتے ہیں، واہ ہم کسی عہد وفا کے لیے پابند نہیں، بہت اچھے، ہم کسی عہد وفا کے لیے پابند نہیں، ہم تیرے نام سے بیزار بھی ہو بہت سکتے ہیں، اچھے، ہم بہت کسی عہد اچھے، وفا کے لیے بہت پابند اچھے، نہیں، واہ ہم تیرے نام سے بیزار بیزار بھی ہو سکتے ہیں، کسی مظلوم کے جھلسے ہوئے چہرے کی طرح، واہ کسی مظلوم کے جھلسے ہوئے چہرے کی طرح، یہ کسی اور کے رخسار بھی ہو سکتے ہیں، بہت اچھے، کسی مظلوم کے جھلسے ہوئے چہرے کی طرح، یہ کسی اور کے رخسار بھی ہو سکتے ہیں، اور میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، واہ میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، ہاتھ باندھے پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں، بہت اچھے، میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، ہاتھ باندھے پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں، آج بے وقت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، واہ آج بے وقت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، کل یہی وقت کے سردار بھی ہو سکتے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، آج بے وقت و بے در ہیں پریشان سے لوگ، کل یہی وقت کے سردار بھی ہو بہت سکتے ہیں۔ اچھے، بہت اچھے، اور ایک اور شعر، ایک اور غزل۔ جی جی عطا کیجیے۔ صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، اور اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو، واہ اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو پستی میں کچھ اور دھکیلا جاتا بہت ہے، اچھے، بہت اچھے، اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، چل پڑتے ہیں جدھر کو ریلا جاتا ہے، بہت اچھے سبیہ، واہ اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، چل پڑتے ہیں جدھر کو ریلا جاتا ہے، شہروں والے خوب ترقی کرتے ہیں، شہروں والے خوب ترقی کرتے ہیں، کچلا اس میں جنگل ویلا جاتا بہت ہے، اچھا شعر ہے، بہت اچھا ہے، شہروں واہ والے خوب ترقی کرتے بہت ہیں، اچھے، اور کچلا ان میں جنگل ویلا بہت اچھے، جاتا ہے۔ بہت اچھے۔ اچھا سبیہ بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت کلام بزم شاعری میں پیش کیا، خوبصورت گفتگو بزم شاعری میں آپ نے پیش کی۔ میں پروگرام چونکہ اپنے اختتامی مراحل میں، تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے ہم عصر، اپنے سینئر، اپنے جونیئرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہ کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اس موضوع پہ ہم پہلے جو میں پیغام دینا چاہ رہی ہوں وہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کو یہ جو ہے گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، اور اس کو آہستہ آہستہ پکنے دیں اپنی شاعری کو، اور اس کو جو ہے جب یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کسی کے سامنے پیش کریں، تو پھر آپ کو خوشی ہوگی کہ دوسرا اس سے متاثر بھی ہوگا اور وہ لوگوں کو پسند بھی آئے گی۔ تو اس میں بہت محنت کرنی چاہیے، اپنا مشاہدہ اس کو رقم کرتے رہیں، اس کو پھر سنوارنے کی کوشش کریں تو پھر اچھی شاعری ہو جاتی۔ بہت شکریہ سبیہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی سبیہ صبا۔ شاعری کرنے میں ضرور جلد بازی کیجیے، لیکن شاعری پیش کرنے میں جلد بازی نہ کیجیے۔ شاعری کو بہت توجہ کی ضرورت ہے، اسے لکھیں، اسے سمجھیں، اس کی خامیاں تمام دور کیجیے، جس لفظ کی جو جگہ ہے اسے وہاں آنے دیجیے، نہ کہ یہ کہ آپ نے لکھا اور فوراً فیس بک پر ڈال دیا۔ سبیہ صبا نے خوبصورت پیغام دیا کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔